حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ آنکھ کا استعمال کیسے کیا اور دل کا استعمال کیسے کیا، اس کا سوال اس بندے سے ہوگا اللہ کی بارگاہ میں جس کو اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ اور دوسرے قول کے مطابق براہ راست اللہ تعالیٰ کان، آنکھ اور دل سے سوال کرے گا۔ کان سے پوچھے گا تو نے کیا سنا، آنکھ سے پوچھے گا تو نے کیا دیکھا، کیسے دیکھا، اور دل سے پوچھے گا کہ تو نے کیا غور و فکر کیا اور کن چیزوں کو اپنے اندر بٹھایا اور کن کو نظر انداز کیا، کس کے بارے میں کیا رجحانات اپنے اندر پیدا کیے، نفرت کے یا محبت کے، اور اپنی اس کیفیت کو میرے سامنے تم رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم یہ سوال لازمی کریں گے۔ اور ان تینوں میں بھی سب سے اہم چیز انسان کا دل ہے۔ آج اسی سے متعلق عرض کرنا ہے۔ جس طرح جسمانی نظام کا مرکز، پاور ہاؤس پورے وجود کا دل ہے، اسی طرح روحانی لحاظ سے بھی پورے وجود کا مرکز دل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے الا، کہ یہ بات سن لو، ان فی الجسد مضغۃ، کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے گوشت کا یعنی دل، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ جب وہ دل کا ٹکڑا، جسم کا گوشت کا ٹکڑا جسے دل کہتے ہیں وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اور جب وہ خراب ہو جائے، گڑبڑ ہو جائے تو سارا وجود اور سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، یہ بات دوبارہ سن لو کہ وہ دل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے لوگوں کے دلوں پر محنت کرنے کے لیے۔ جس طرح انسان کو دل کی بیماری لاحق ہوتی ہے، اس کو خوف رہتا ہے کہ میں کہیں مر نہ جاؤں، احتیاط بھی کرتا ہے، ڈاکٹر کی بتائی ہوئی تدابیر پہ عمل کرتا ہے، اور دوائیاں بھی اپنے وقت پر لیتا ہے۔ سرجری کی نوبت آئے تو اس پہ بھی پیسہ پانی کی طرح بہا دیتا ہے کہ میں تو دل کا مریض بن گیا ہوں، اگر میں لاپرواہ ہوا تو اپنی جان سے نہ چلا جاؤں، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ دل وجود کا بادشاہ ہے، جب اس میں مسئلہ بنے گا تو پورے جسم میں پرابلم آ جائے گا، اور وہ اس کی اہمیت سے واقف ہے، اس لیے کوئی رسک نہیں لیتا اور فوری طور پہ ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹروں کی طرف بھاگ پڑتا ہے، پرہیز بھی کرتا ہے، احتیاط بھی کرتا ہے، حفاظتی تدابیر بھی اختیار کرتا ہے۔ بعین ہی انسان کی روح اور روحانی معاملات کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے۔ یہ دل بنتا بھی ہے اور بگڑتا بھی ہے۔ جب یہ دل بنتا ہے تو پورے وجود میں خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جب یہ دل بگڑ جاتا ہے تو پورے وجود میں گندگی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ دل عقیدے کا مرکز ہے، اچھا یا برا نظریہ انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ یہ دل اخلاق کا بھی مرکز ہے، اچھے یا برے اخلاق کا تعلق بھی اس دل کے ساتھ ہے۔ یہ دل آداب اور اعمال کا بھی مرکز ہے۔ کان کا کام چیز کو سن کر دماغ تک پہنچانا ہے،
آنکھ کا کام دیکھ کر اس معلومات کو دماغ تک لے کے جانا ہے۔ اب دماغ اس میں غور و فکر کرتا ہے، اپنی معلومات جو پہلے سے ہیں اس کو ان کی پہنچائی ہوئی معلومات سے ٹیلی کرتا ہے، اور پھر ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط، اور اس میں پھر دل اس کے اندر آخری فیصلہ اور نتیجہ دیتا ہے، اور کسی ایک پہلو کو اپنے اندر جگہ دے دیتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا، محبت کرنی ہے یا نفرت، توحید اختیار کرنی ہے یا شرک، اندر اس شخص کے متعلق اچھا گمان رکھنا ہے یا برا، آخری نچوڑ دل اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ ایک ایسی میموری ہے کہ جو ان ساری معلومات کے بعد آخر میں جا کے فیصلے کی قوت اس کے ہاتھ میں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر یہ درست ہے تو سارا نظام صحیح ہے، اگر یہ غلط ہے تو پوری مشینری غلط راستے پر چلے گی، کیونکہ آنکھ کو بھی دل کنٹرول کر رہے، کان کو بھی کنٹرول دل کر رہا ہے، ہاتھوں کو بھی کنٹرول دل کرتا ہے۔ دل میں عزم ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے، قوت عملیہ کا مرکز بھی دل ہے۔ جب یہاں سے عزم کر لیتا ہے ایک کام کا تو پورا وجود غلام بن کر اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ اس لیے جب پیغمبر دنیا میں آئے انہوں نے دلوں پر محنت کی ہے، انہوں نے ظاہر پر محنت نہیں کی، ان کی دل کی دنیا کو تبدیل کیا ہے۔ دل ایک چھپی ہوئی چیز ہے، اور وقت کا پیغمبر اس دل کو دیکھتا اور اس کو بناتا ہے، اور وہ چیک کرتا ہے حالات احوال سے کس شخص میں کتنی خرابی ہے، بیماری کون سی ہے۔ خود قرآن کریم میں ہے، پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 2 میں، فی قلوبہم مرض، اللہ کہتے ہیں لوگوں کے قلوب اور دلوں میں بیماری ہے، منافقت کی، کفر کی، شرک کی، حسد کی، کینے کی، بدنیتی کی، اور دوسروں کے بارے میں برے جذبات کی، اور بخل کی، کنجوسی کی، دل کی سختی، بہت ساری ایسی چیزیں، یہ ساری چیزیں انسان کے روحانی نظام کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اب ایک شخص ہے جس کے اندر حسد ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ حسد کیا بلا ہے کہ کسی شخص کو اللہ نے کوئی نعمت دی، اس پر فضل کیا، احسان کیا، اللہ اپنی عطا سے اس کو حسن دے چکا ہے، اس کو بولنے کا ملکہ دیا، اس کے اندر ایسی خوبیاں پیدا کی کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ دوسرا شخص یہ نعمتیں دیکھ کر جل جاتا ہے، اس کے اندر آگ لگتی ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس کے بارے میں پلاننگیں بھی کرتا ہے، منصوبے بناتا ہے۔ بعض دفعہ یہ اپنے اندر کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جس سے حسد کر رہا ہے اس کو قتل بھی کر بیٹھتا ہے، اور یہ اندر کا جذبہ اس کو قاتل بنا دیتا ہے۔ یا اگر وہ شخص امیر ہے تو ظاہر بات ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت یہ چھین تو نہیں سکتا، لیکن یہ اللہ کے اس فیصلے پر راضی بھی نہیں ہے، اور یہ اندر اندر سے اپنے آپ کو جلاتا ہے، اور بعد میں اگلے کو نقصان تب پہنچائے گا، پہلے اپنے آپ کو پہنچا رہے۔ تو یہ شخص دراصل اللہ کی تقدیر پہ ایگری نہیں، اور آج دنیا میں بہت سارے معاملات اس وجہ سے بھی خراب ہیں کہ انسان حسد کا شکار ہے۔ زکوٰۃ دیتا ہے اور بہت ساری اپنی عبادتیں سر انجام دے رہے، لیکن وہ حسد کرتا ہے تو یہ حسد اس کی نیکیوں کو کھا رہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں رہے گا، اور بعض دفعہ حسد کی بنیاد پر جب وہ ظاہری تدابیر میں اس شخص سے وہ نعمت چھین نہیں سکتا تو وہ جادو کرنے پر چلا جاتا ہے کہ اب میں خفیہ وار کر کے اس شخص کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم میں آخری 2 صورتیں معوذتین اللہ تعالیٰ نے اتاری، اس میں جو پہلی صورت ہے سورۃ الفلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم جادوگر نے جادو کیا،
صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر چل گیا، اس سے دین ڈسٹرب نہیں ہوا، لیکن دنیاوی امور میں بھول چوک شروع ہو گئی۔ اور چند دن بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے خواب میں اس چیز کی نشاندہی خود کروا دی کہ یہ جادو ہوا ہے، فلاں شخص نے کیا ہے، فلاں چیز پہ ہوا ہے، یہ بالوں پر ہوا ہے، اور فلاں جو کنواں ہے اس کنویں کے اندر وہ باقاعدہ دفن کیے گئے بال گرہ لگا کے۔ اور اب اس کا توڑ کیا ہے؟ قرآن کریم کی آخری 2 سورتیں، یہ 11 آیات کہ آپ یہ پڑھیں، وہاں سے جا کر اس کو نکالیں اور یہ پڑھ کر گروں پر پھونک کر گریں کھولیں، آپ جادو سے نکل جائیں گے۔ اور اب جب یہ آیتیں اتاری، اس میں اللہ نے حسد کا ذکر کیا ہے، گویا کہ اللہ کے رسول پر حسد کی بنیاد پر جادو ہوا ہے، ورنہ آپ نے ان یہودیوں کا نہ مال لیا، نہ ان کی جائیدادوں پر قبضہ کیا، نہ ان کے خلاف کبھی کوئی پلاننگ کی، نہ ان کے عزت اور مرتبے جو تھے ان کے خلاف کوئی منصوبہ سازی کی، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اور ان کے ذریعے آپ کی امت کو یہ بات سکھائی کہ حاسد کا حسد یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور چونکہ یہ خفیہ چیز ہے اس لیے اللہ کی پناہ کے بغیر تم بچ نہیں سکو گے، اور ہر وقت تمہیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ جو ظاہری دشمن ہے وہ آ کر ڈنڈے سوٹے سے حملہ کرے گا تو تم چکنے ہو جاؤ گے، تمہیں نظر آ رہا ہے یہ بندہ میرا دشمن ہے، لیکن ایک ایسا دشمن کہ جو سامنے صحیح مل رہے اس کا اندر آپ کے حق میں نہیں ہے، وہ آپ کے خلاف پلاننگیں کر رہے، وہ آپ پر جادو کر رہے، وہ آپ کی عزت کو پامال کرنے کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا چھپ کر رہے، تو اس کے وار کو آپ سمجھ نہیں پا رہے، اس لیے اللہ تو غیب جانتا ہے، تو اس کی پناہ کے بغیر تو مسئلہ حل نہیں ہونا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے اعوذ برب الفلق، صبح جب روشنی کی کرن پھوٹتی ہے اس روشنی کے کرن کے پروردگار کی میں پناہ میں آتا ہوں، یعنی صبح کے ٹائم، من شر ما خلق، جتنی مخلوق بھی اس نے پیدا کی ہر مخلوق کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ومن شر غاسق اذا وقب، اور جب رات کو اندھیرا چھا جاتا ہے اور پھر خفیہ تدبیریں اور کام چلتے ہیں اندھیروں میں جو اوپن نہیں ہوتے، میں اس وقت اندھیرے کے چھا جانے کے بعد جتنے شر ہیں میں ان سے بچنے کے لیے بھی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ یا اللہ تو مجھے بچا، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروں میں اور گنڈوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے کہ جب وہ جادو کرنے لگتی ہیں میں اس سے بھی اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد جب حسد کرنے پر آ جائے تو میں اس سے بھی اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو اس میں باقاعدہ یہ چیز سکھائی گئی۔ اب حسد کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ اب یہاں ایک خرابی پیدا ہوئی اور اس نے باہر کی دنیا میں کوہرام مچا دیا، اس نے اپنا پیسہ لگایا، اس نے اپنی زبان کو چلایا، اپنے تعلقات کو استعمال کیا، اگلے کی دنیا کو اس نے اجاڑ کر رکھ دیا۔ حاسد حسد کی وجہ سے کسی کے دین کو برباد نہیں کر سکتا، لیکن اس کی دنیا کی تباہی ایک مرتبہ کر دیتا ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں ہمیں ہمیشہ حاسدین کے حسد سے کس کی پناہ مانگنی چاہیے؟ اللہ کہتا ہے یہ رابطہ مجھ سے تمہارا ہوگا۔ اب اگر تمہارا اور میرا تعلق کمزور ہے تو بتاؤ پھر جب مانگو گے نہیں تو حسد سے بچو گے کیسے؟ اور حسد کے نقصان کیا ہوتے ہیں غور کیجئے۔ اللہ کے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کنعان میں تھے، انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ مجھے 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کو جاگ آئی۔ اپنے والد گرامی وقت کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے یہ خواب بیان کیا، اور وہ صاحب علم تھے، وہ اس تعبیر کو سمجھ گئے کہ اللہ میرے بیٹے یوسف کو اس مرتبے پر لے کے جا رہے کہ زمانہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گا، یہ مرتبے میں سب سے اوپر جانے والا ہے،
اور آپ نے فوراً اپنے اس محبوب فرزند کو اتنا جملہ بولا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، کہ اپنی اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، جو بھائی ایک ہی باپ سے ہیں، مائیں جدا جدا ہیں، خون ایک ہے، ان سے بھی یہ خواب ذکر نہ کرنا، چونکہ وہ نبی کی اولاد ہیں، نبیوں کا خاندان ہے، علم ان کو ورثے میں ملا ہے، خواب کی تعبیر سمجھنا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ ایک فیصلہ کر چکا ہے یوسف کو اس دنیا میں ایک مرتبے پر لے جانے کا، اور یہ خواب اللہ نے دکھائی ہے، لیکن بھائیوں کو نہیں بتانا۔ اگر بتا دیا فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، تو وہ تیرے متعلق سخت قسم کا منصوبہ بنائیں گے اور ایسی خفیہ چال چلیں گے کہ سخت نقصان ہو جائے گا۔ وجہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اس لیے کہ شیطان تو انسان کا واضح دشمن ہے، اس نے ان کو پتہ ہے کہ اندر جب حسد آتا ہے تو انسان کیا کچھ کر سکتا ہے، تو شیطان ان کو ابھارے گا، پھر وہ یہ تعلق نہیں دیکھیں کہ باپ جایا بیٹا ہے اور ہمارا بھائی ہے اور ہم ایک خون ہیں، ایک نسل ہے، ہم سے چھوٹا بھی ہے، بلکہ وہ اس چیز سے جل کر تیرے خلاف وہ قدم اٹھائیں گے۔ اس لیے ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ آپ ان سے یہ بات ذکر نہیں کرنا۔ حضرت یوسف کم عمر تھے، لیکن کسی طرح بھی کچھ وقت بعد یہ بات ان بھائیوں کے کان میں چلی گئی، جیسے بھی گئی، آخر کار ان کی میٹنگ ہوئی۔ پارہ 12 میں سورہ یوسف کے رکوع نمبر 2 میں اب وہ بھائی اکٹھے ہوئے اور انہوں نے منصوبے بنانے شروع کیے کہ ہمیں کس طرح یوسف کو ختم کرنا چاہیے، اس کو غائب کرنا چاہیے، یا اس کو قتل کرنا چاہیے، یا اس کو جلا وطن کر دینا چاہیے، اس لیے کہ جب تک یہ ہے ابھی بھی ہمارے والد کی آنکھ کا تارا ہے، اور بعد میں یہ مزید کس مرتبے پہ چلا جائے گا تو ہم تو ڈاؤن ہو گئے، ہماری تو ویلیو کوئی نہ رہی، تو ہم بہتر یہ ہے اس کو اپنے راستے سے ہٹا دیں تاکہ ہم اس مرتبے پر خود پہنچ سکیں۔ اب قرآن کریم باقاعدہ اس چیز کو بیان کرتا ہے، اور غیب کا علم اللہ جانتا ہے، اللہ سے بہتر ان معلومات کو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے ہزاروں سال بعد اپنے آخری رسول پر سورہ یوسف اتار کر باقاعدہ اس بات کو واضح کیا کہ اپنی امت کو بھی بتائیں، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین، کہ یوسف کے بھائیوں نے کہا یوسف کے متعلق کہ ہمارے والد کی نظروں میں اس کی زیادہ ویلیو ہے، محبت ہے، اس کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، حالانکہ ہم جوان ہیں، ہم جتنا والد کو کام آ سکتے ہیں یہ کم عمر اتنا فائدہ نہیں دے سکتا، ہمارے والد کو تو سمجھ نہیں آ رہی، ان ابانا لفی ضلال مبین، وہ بالکل واضح غلطی میں ہیں اور غلط لائن پر کھڑے ہیں، اور اس کمزور بچے کو زیادہ حیثیت دے کر قریب کیا، اور ہم جوان بھائی ہیں، ایک ہی ماں ہے، اور ہم کوئی بھی مشکل آئے تو جتنا ساتھ دے سکتے ہیں اتنا یہ چھوٹا بچہ نہیں دے سکتا۔ لیکن اس کے باوجود کہ والد اس کو زیادہ محبت دے رہے، ان کو زیادہ قریب کر چکے ہے، اور ہم اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اب کرنا کیا ہے؟ پہلا مشورہ اقتلوا یوسف، کہ یوسف کو قتل کر دو، سگا بھائی ہے، اندر حسد اٹھا اور مشورہ ہو رہا ہے قتل کا کہ مار کیوں نہ دیں۔ دوسرا بھائی بولا یہ کام نہیں کرنا، او اطرحوہ ارضا، بلکہ اس کو یہاں سے نکال کے ایسے ملک میں پھینک دو، جلا وطن کر دو کہ نہ بانس رہے نہ بانسری بنے، تو ہمارا مقصد پورا ہوگا، قتل نہ کریں۔ لیکن منصوبہ ایسا ہو کہ یوسف اپنے والد کو دوبارہ مل کوئی نہ سکے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور جب ہم یہ جرم کر لیں گے کہ بیٹے کو باپ سے جدا کر دیں گے، بعد میں ہم نیک بن جائیں گے، ہم معافی بھی مانگ لیں گے، کوئی بات نہیں، لیکن یہ قدم اٹھائے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُف، ان بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرنا۔ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، البتہ اس کو کسی ایسے اندھے کنویں میں پھینک دو کہ جہاں یہ کسی کو نظر نہ آئے، اور وہاں سے کوئی قافلہ گزرے گا، پانی لینے کے بہانے ڈول پھینکے گا، اس کو نکال لے گا، اور پھر وہ قافلہ اس کو اٹھا کے دوسرے ملک میں لے جائے گا، بس اس طرح ہمیشہ کے لیے یہ پتہ صاف ہو جائے گا۔ ان کنتم فاعلین،
اگر کرنا ہے تو یہ کام کرو، قتل والی طرف نہیں جانا۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون۔ اب باپ وقت کا پیغمبر ہے، بیٹے منصوبہ بنا چکے اور ابھی والد کے پاس آ رہے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، اور آ کر کیا کہتے ہیں، اے ہمارے ابو جان حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ ہمارے اوپر تو اعتبار نہیں کرتے یوسف کے حوالے سے، حالانکہ ہم تو یوسف کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہمارے دل میں اس بھائی کی بڑی محبت ہے، ہم روزانہ جنگل میں اور میدان میں جاتے ہیں کبڈی کھیلنے، ہم وہاں جاتے ہیں گیمیں کھیلنے اور بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ریسیں لگاتے ہیں، لیکن اس بھائی کو آپ نے کبھی ہمارے ساتھ نہیں بھیجا۔ کیا آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے، ہمارے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے کہ ہم آپ کے یا اس کے متعلق غلط ذہن رکھتے ہیں؟ ارسلہ معنا غدًا یرتع ویلعب، لہٰذا کل صبح ہماری یہ التجا ہے، ہمارے اس چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ یہ بھی کھائے پیے اور مزے کرے اور ہمارے ساتھ بھاگے کودے کھیلے، ہم اس کو بھی کل سے لے کے گراؤنڈ میں جانا چاہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور آپ فکر نہ کریں، ہم اس کی خود حفاظت کریں گے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ، اب والد بولے کہ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے پریشانی ہے کہ تم اس کو لے کے چلے جاؤ، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اپنی کھیلوں میں لگے رہو، اور یہ ابھی معصوم بچہ ہے اور جنگل بھی ہے، اور وہاں کوئی بھیڑیا آئے اور میرے اس بیٹے کو کھا جائے تو میں تو اس بیٹے کو بھیجنے کو تیار نہیں، کہ یہ تو اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکے گا اور تمہیں سمجھ نہیں آنی، بے خبری میں بھیڑیا کھا جائے گا۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة، اب انہوں نے کہا بیٹوں نے اپنے باپ سے، ہم ایک نوجوانوں کی جماعت ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے اور ہمارے ہاتھ میں قوت ہے، ہمارے ہوتے ہوئے اس کو بھیڑیا کھا جائے، انا اذا لخاسرون، یہ تو پھر بڑے نقصان والی بات ہے، یہ تو اچھی فال نہیں ہے کہ ہم طاقتور ہوں اور ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بھیڑیا کھا جائے، ہم چکنے ہوں گے۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، اللہ کہتے ہیں وہ سارے پھر باپ کو چکر دے کر لے گئے بیٹے یوسف کو، اپنے بھائی کو، اور اکٹھے ہو گئے اس بات پر، اور ایک کنواں تھا جس میں پانی نہیں لیکن اس کے اندر اس کو پھینک دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ہم نے وہاں اپنی خفیہ تدبیر چلا دی کہ حاسد تدبیر کر رہے، ہماری تقدیر بھی جوش میں آ گئی، ہم نے کہا یہ یوسف کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اب ہماری خفیہ پلاننگ بھی حرکت میں آ گئی، اور اب اس ہماری پلاننگ کا ان بھائیوں کو پتہ کوئی نہیں ہے کہ ایک کام تو تم کر رہے ہو، ایک کام قدرت کر رہی ہے۔ پیغمبر کو یہ واقعہ کیوں سنایا جا رہا ہے کہ آج آپ مکہ میں ہیں، آج آپ مدینہ میں ہیں، آپ کے قریشی آپ کے ساتھ حسد کر رہے ہیں، یہودی آپ کے خلاف کھڑے ہیں حسد کی بنیاد پہ، ورنہ تورات میں موجود ہے کہ آپ پیغمبر ہیں، انجیل میں نشانیاں ہیں، ان کو سب کچھ پتہ ہے، لیکن آپ کی عزت، آپ کا مرتبہ، آپ کی جماعت، آپ کا یہ مقام دیکھ کر ان کو آگ لگ گئی ہے کہ یہ شخص کہاں آگے نکل رہے، ہم تو پہلے سے بیٹھے ہیں، ہماری حیثیت کہاں چلی گئی؟ اس لیے یہ سارے رشتہ دار اور یہ خاندان بھی کھڑا ہو گیا اپنی سیٹوں کو بچانے کے لیے، اگر یہ اسی طرح بڑھتا رہا تو ہماری حیثیت کوئی نہیں رہے گی۔ قرآن کریم کہتا ہے حسدم من عند انفسہم، پارہ نمبر 1 کے اندر رکوع نمبر 13 میں ان کے اندر حسد تھا آخری نبی کے بارے میں، انہوں نے پلاننگیں کی ہیں اور کہاں تک کامیاب ہوئے کہ اس نبی کو قتل کرنے کے لیے 100 شخص تلوار لے کر ان کے گھر کے باہر کھڑا ہو گیا، پھر اس نبی کی جائیدادوں کو چھینا، یہ نبی جان بچا کر یہاں سے مدینہ چلے گئے، لیکن اندر کی آگ ایسی تھی جب وہ مدینہ میں پہنچنے کے بعد ان کے متعلق مکہ میں سنتے تھے کہ اس شخص کا حلقہ بڑھ رہا ہے، قبائل سے میثاق مدینہ ہو چکا ہے، اس کی جماعت روزانہ بڑھتی جا رہی ہے، یہاں سے 1.5 سال بعد اس حسد نے پھر اٹھایا اور یہ مدینہ پہ پہنچ گئے، مصر زمین بدر میں 80 میل کے فاصلے پر انہوں نے آمنے سامنے قتل کرنے کا اعلان کر دیا۔ عرض کیا کرتا ہوں یہ سارا حسد تھا، ورنہ دلائل کی دنیا میں میرے رسول سے بڑھ کر کوئی شخص آپ کو کبھی نیچے نہیں کر سکتا تھا۔
اسی طرح اخلاق میں، آداب میں، محبت میں، شفقت میں، رحم میں، مودت میں آپ کی مثال کوئی نہیں ہے۔ وہ مجلس میں بیٹھ کر آپ سے آگے نہیں نکل سکتے، گفتگو میں آپ سے بہتر نہیں بول سکتے، کردار میں آپ سے آگے نہیں جا سکتے، دلائل میں آپ کو کراس نہیں کر سکتے۔ جب ہر لائن سے وہ پیچھے ہیں، اللہ نے اتنا عطا کیا میرے رسول کو، تو وہ اللہ کی تقدیر کو ماننے کو تیار نہیں۔ وہ کبھی تلوار اٹھاتے ہیں، کبھی تیر اٹھاتے ہیں، کبھی قتل کرنے کے لیے، کبھی جلا وطن کرنے کے لیے، کبھی ساتھیوں کو مارتے ہیں، کبھی ان کو لو لوہان کرتے ہیں کہ یہ شخص باز آ جائے اور اس طرح پیچھے ہو جائے۔ ہماری چودراہٹ جیسے چل رہی ہے یہ چلتی رہے، لیکن اللہ کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک منصوبہ تو انہوں نے بنایا جو رسول اللہ کے دشمن تھے، اور ایک منصوبہ رب نے بنایا ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور سب سے بہترین منصوبہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہماری تقدیر کو کیسے کوئی، لیکن حاسد اپنے حسد سے ایک مرتبہ محسود پر قیامت برپا کر دیتا ہے، آزمائش کے پہاڑ آ جاتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ یہ جذبہ بھی دل میں ہے۔ اب بتاؤ جس دل میں حسد ہے اس کی نماز کس چیز کی ہے، اس کا روزہ کس چیز کا ہے؟ اندر تو گند بھرا ہے، اندر تو ابلیس بیٹھا ہوا ہے، سامنے شکل نورانی ہے۔ اس لیے کہا سنو، جسم میں ایک ٹکڑا ہے جسے دل کہتے ہیں، اگر یہ درست ہے سب کچھ ٹھیک ہے، اگر اس میں گڑبڑ ہے تو سارا وجود گڑبڑ ہے، پھر کوئی فائدہ نہیں تمہاری اس انسانی شکل کا کہ اندر تو ایک شیطان بیٹھا ہے، کیونکہ اس ابلیس نے بھی حضرت آدم سے حسد کی ہے۔ یاد رکھیے گا، جب اس نے سنا اللہ ایک شخص کو پیدا کر رہے جس کا نام آدم ہے، میں نے لاکھوں سال سجدے کیے، عبادت کی، تسبیح کی، ریاضت کی ہے، اللہ کی برگاہ میں جھکا ہوں، تب جا کر یہ مرتبہ ملا، اور یہ ابھی پیدا ہونے لگا ہے، ابھی اس نے کچھ بھی نہیں کیا کہ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میرا جانشین یہ ہوگا، میرا خلیفہ یہ ہوگا، مخلوقات کا سردار یہ ہوگا۔ اس کے اندر آگ لگ گئی کہ میری یہ مزدوری، میری یہ محنت کہاں چلی گئی، میرا مرتبہ کدھر چلا گیا کہ وہ پیدا ہوتے ہی ہم سب کا سردار ہے۔ بس اس کے اندر آگ لگ گئی کہ میں نے آدم کو برداشت نہیں کرنا، میں نے اس کا راستہ روکنا ہے۔ اللہ نے دیکھا کہ یہ میری تقدیر پر راضی نہیں، اللہ نے لعنتی بنا کر وہاں سے اٹھا کر دنیا میں بھیجا کہ جاؤ قیامت تک میری لعنت تم پہ برسے گی، اور تم آدم کی اس برتری کو نہیں مانتے۔ اور پھر امتحان لیا کہ کتنے کائنات میں، مخلوقات میں ایسی مخلوقیں ہیں جو آدم کو نہیں مانتی ہیں، ان کے مرتبے کو نہیں مانتی، ان کی عزت کو، ان کے افتخار کو، ان کے مقام کو، اور ان کی اس فضیلت کو، ان کی کرامت کو نہیں مانتی۔ میں ان کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں، لہٰذا جب آدم کی آنکھ کھولے تو تم سارے سجدے میں گر جاؤ، مجھے پتہ چلے کون مانتا ہے اور کون بدماش بن کے اکڑا ہے۔ تمام فرشتے اربوں خربوں کی تعداد میں آدم کے آگے جھک گئے، انہوں نے کہا ربا ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں، ہمارے اندر کوئی حسد نہیں۔ ایک اکڑا ہوا ہے، قرآن کریم سورہ اعراف میں کہتا ہے ابلیس اڑ گیا، میں سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا ما منعک، تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ تو آدم کے سامنے سجدہ کرے نہ کرے؟ اس نے کہا کہ کیوں کروں، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس آدم سے، میں نے عبادت کی ہے، نماز پڑھی ہے، میں نے تیرے سامنے سجدے کیے۔ آدم نے کیا کیا ہے کہ آپ نے اس کو اتنا بڑا مرتبہ دے دیا ہے، میں سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ نے آگے سے دلائل نہیں دیے، اللہ نے ایک جواب دیا فخرج انک رجیم، یہاں سے دفع ہو جا، تو مردود ہے، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، میری لعنت قیامت کے دن تک تیرے اوپر پڑے گی۔ اور میں نے آدم کو مرتبہ دے دیا ہے، بس یہ میرا فیصلہ ہے، میں رب ہوں، میں شہنشاہ کائنات ہوں، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ میں نے یہ کیوں کیا اور یہ کیسے کیا ہے، تم ہوتے کون ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والے؟ اللہ نے شاہانہ انداز میں اس کی عبادت کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا، حسد ہوا اس لیے اٹھا کر لعنتی بنا دیا۔ کہاں گئی وہ عبادت؟ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں آدم وہ امتحان کی وجہ سے اب یہ پیچھے لگا رہا، اندر کے حالات تو اور تھے، اس نے ذہن رکھ لیا کہ آدم کی وجہ سے مجھے تو جنت سے نکلنا پڑا ہے، لیکن آدم کے پاس بھی جنت کم از کم نہ رہے۔ اس نے پھر بہت عرصے بعد بڑے طریقے سے
خیر خواہ بن کر آدم کے سامنے، حضرت حوا کے سامنے قسمیں اٹھائیں۔ پارہ 8 سورہ آراف میں باقاعدہ دوسرے رکوع میں تفصیل ہے، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین۔ آدم و حوا کے سامنے آ کے کہا اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں آدم تمہارا بھی خیر خواہ ہوں اور حوا کا بھی خیر خواہ ہوں، جو مشورہ دوں گا وہ اندر کا ہوگا، اور ایک ایسا فائدہ ہے کہ تم میری مانو گے تو اس جنت سے کبھی بھی نہیں نکلو گے، ہمیشہ ہی اس جنت میں رہ جاؤ گے۔ اور جنت میں رہنا تو آدم چاہتے تھے کہ ہمیں کبھی نہ نکالا جائے۔ اب پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ ایک درخت ہے، اس کا دانہ ہے، اگر یہ تم کھاؤ تو یہ ایسا درخت ہے، شجرت یہ ایسا درخت ہے یہ کہ جس میں ہمیشہ تمہاری یہ عزت بھی برقرار رہے گی، اس دانے میں یہ کمال ہے، اور پھر اس جنت سے بھی تمہیں نہیں نکالا جائے گا۔ حضرت حوا کے ذریعے حضرت آدم کو یہ پٹو ڈالا، قسم اٹھائی، وہ صاف دل لوگ تھے، وہ اس پر اعتماد کر گئے کہ اللہ کے نام کی تو جھوٹی قسم کھاتا کوئی نہیں، اس کا مطلب ہے یہ خیرخواہی کی بات ہے۔ حالانکہ اللہ نے کہا تھا ساری جنت کا پھل کھاؤ لیکن اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ اس نے اسی درخت پر قسم اٹھائی، آدم نے کھا لیا، یکدم 70 ننگا ہو گیا، کپڑے غائب ہو گئے، جنت نے پناہ دینا چھوڑ دی۔ اب وہاں سے اللہ نے نیچے اتار دیا۔ 1000 سال آدم دنیا میں رہے اور یہاں صدیوں تک روتے رہے، اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے۔ 1000 سال آدم دنیا میں آ کے روتے رہے، اور پھر کیا جملہ بولا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ غلطی ابلیس نے بھی کی ہے، اس نے معافی نہیں مانگی ہے، وہ اکڑا ہے، آج بھی اڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا میں ٹھیک ہوں، میں دلیل کے لحاظ سے مضبوط ہوں، آدم کی حیثیت میں نہیں مانتا۔ اللہ نے کہا تو لعنتی ہے، اور آج یہ ظاہراً غلطی آدم سے بھی ہوئی ہے کہ اللہ کا حکم ٹوٹا ہے۔ آدم کہہ سکتے تھے میں تو بھول گیا تھا، مجھے تو وہ بات ہی یاد نہیں رہی، حالانکہ اللہ خود کہتا ہے پارہ 16 میں ناسیہ آدم بھول گئے تھے جو بات ہم نے بتائی تھی کہ اس درخت کا دانہ نہیں کھانا، یہ بات بھول گئے تھے اس وقت، اور ایک دن اس کی باتوں میں آ کر کھا لیا۔ تو جب کوئی بھول جائے تو آپ سمجھتے ہیں روزہ رکھا ہے، بھول کر پیٹ بھر کے روٹی بھی کھا لیں روزے کی حالت میں، اور آپ کو بھول ہو گئی ہے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، گناہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن آدم جس مرتبے پر تھے اللہ کہتے ہیں میری بات کو تم بھول گئے ہو، وجہ کیا ہے، کیوں بھولے ہیں؟ میری بات آپ کو نہیں بھولنی چاہیے تھی، حالانکہ ہمارے حق میں وہ بھول معاف ہے، آدم کے حق میں نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے اتنا قریب تھے۔ اللہ کہتے ہیں میری بات تو بھولنی نہیں چاہیے تھی تمہیں، اس لیے وہ محبت کے انداز میں ناراضگی کی ہے، یہ گناہگاروں والی ناراضگی نہیں ہے، یہ محبت کے ایک انداز ہے کہ محبت تھی آدم سے، ہماری بات کو آپ کیوں بھول گئے ہیں، اس لیے جنت سے چلے جائیں، حوا بھی چلے جائیں۔ اور پھر وہ آ کر روتے رہے، دونوں میں جدائی ڈال دی، ایک کو انڈیا میں ڈال دیا نیپال میں، اور ایک کو سعودیہ کے خطے میں ڈال دیا۔ اب زمانے تک ایک دوسرے سے جدا رہے، پھر ایک وقت آیا اللہ نے ملا بھی دیا۔ اب اللہ کہتا ہے جب ہم نے آدم پر مہربانی کرنا چاہی، ہم نے وہ کلمات آدم کو سکھا دیے، بس یہ کلمہ بولو گے ہم تم سے راضی ہو جائیں گے۔ اور وہ کلمہ کیا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کر لیا ہے، تیرا کچھ نہیں بگڑا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اب تیری مغفرت چاہتے ہیں، اگر تو نہ بخشے اور ہم پر مہربانی نہ کرے تو پھر تو ہمارا بچنا کچھ نہیں ہے، تیرے سوا ہمارا کون ہے، ہم تو تجھ ہی سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف کر، قصور ہمارا ہے، ہمارا اس میں کوئی صفائی کا پروگرام نہیں کہ ہم اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کر پیش کریں، اور ہم قصور مان رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے بس آدم نے غلطی مانی، میں رب نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا، اور ابلیس نے غلطی کی، آج تک اکڑا ہے کہ میں معافی نہیں مانگتا۔ بس یہ فرق ہے آدم میں اور ابلیس میں۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں، اب ابلیس نے دیکھا یہ تو دوبارہ جنت کا مالک بن گیا، اب تو ان کی اولاد بھی جنت میں جائے گی۔ ابلیس کہنے لگا ربا میری ایک التجا ہے کہ مجھے موت جلدی نہیں دینی۔ اللہ نے کہا کیوں؟ کہا قیامت تک میں زندگی چاہتا ہوں، دنیا میں رکھ، 1000 سال زندہ رہوں گا۔ کس وجہ سے؟ کہا کہ میں اس شخص کی ذریت کو، اولاد کو بھی گمراہ کروں گا، میں ان کو جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ قرآن کریم میں ہے لَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، جو تخلیق تو نے بنائی ہے میں ان کے چہرے بدل دوں گا، ان کا طرز زندگی بدل دوں گا، میں ان کے اندر غیروں کی محبت ڈال دوں گا، ان کے اندر دنیا کے مال کی محبت ڈال دوں گا، میں جہاں سے بھی ان کی کمزوری جو ہے اس کو سمجھتا ہوں، اور میں کبھی
हासिद बना दूंगा, कभी कातिल बना दूंगा, कभी दुनिया की मोहब्बत में डबो दूंगा, कभी खैरखाई का जज्बा अंदर से खींच लूंगा, कभी नबी और रसूल और खुदा की मोहब्बत में कमी कर दूंगा, कभी इसको इबादत से दूर कर दूंगा, कभी इसको हराम की तरफ ले जाऊंगा, कभी शराब की तरफ लगा दूंगा, कभी इसको जिना में फंसा दूंगा। और अगर ये नमाज ना छोड़े मैं इसके अंदर रियाकारी पैदा कर दूंगा कि ये समझे कि लोग मुझे नमाजी कहेंगे, ये जिहाद करके भी बर्बाद हो जाएगा, ये नमाज पढ़ के भी डूब जाएगा। मुझे पता है मैंने इसको किस जगह से कैसे काबू कर लेना है, इसलिए मुझे क़यामत तक टाइम चाहिए कि अब अगर मुकाबला है तो फिर मुझे वक्त भी मिलना चाहिए, मैं नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ने कहा अच्छा हमारी तकदीर से टकराता है, हमारे फैसले को मानता नहीं है, जा फिर क़यामत के दिन तक तेरे ऊपर हमारी लानत भी है और तुझे मोहलत भी है, और जा फिर मैं तुझे टाइम भी देता हूं, लेकिन ये बात सुन लेना, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, मेरे जो चुने हुए लोग होंगे वो तेरे जाल में कभी भी नहीं आएंगे। और ये उसने भी बोला कि तेरे चुने हुए बंदे वो मेरे जाल में नहीं फंस सकेंगे, बाकी मैं छोड़ूंगा किसी को नहीं। आज आपके सामने है कि शैतान किस हद तक कामयाब हुआ है, ये फैसला मुझसे बेहतर आप कर सकते हैं। ताजर तिजारत करता है, हराम हलाल को हराम बना देता है, झूठ बोल के, झूठी कसम खा के, धोखा दे के, खयानत करके, चार पैसों में गेम डाल के, बस वो शैतान कहता है ये यहां से फंसेगा। एक इबादत गुजार है, उसमें रियाकारी डाल दी है, उसमें मैं डाल दी है, जो साहिब इल्म है उसके अंदर इल्म का तकब्बुर डाल दिया है, जो सखी है उसमें सखावत का तकब्बुर डाल दिया है, जो हसीन और जमील है उसमें हुस्न और जमाल की अकड़ डाल दी है, उसमें उसी लाइन में उसको बर्बाद करने लग गया है। और जिसके पास ताकत है वो कमजोर पे जुल्म करता है। तो शैतान आज दुनिया में पूरी तरह हर शख्स के पीछे लगा हुआ है। तो हम इससे बचने के लिए भी हमें किसकी पनाह मांगनी चाहिए? तो तवज्जो आप करना, मैं अर्ज़ क्या करता हूँ, बात कोई और करनी थी और बात किसी और तरफ चली गई, लेकिन बात सिर्फ इतनी है, मेरे नबी ने फरमाया क़यामत के कुरान करीम में है, इस दिल के मुताल्लिक पूछा जाएगा इसमें तुमने क्या बीज बोया है और फिर उसके फूल क्या खिले हैं, कितने लोगों की ज़िंदगी तबाह की है, कितनों की इज्जत को पामाल किया अपने अंदर की आग को ठंडा करने के लिए। और मेरे नबी जब दुनिया में आए उस माहौल में सब गंद उन लोगों के दिलों में था, शिरक था, कुफ्र था, हसद था, कीना था, तकब्बुर था, मैं थी, हुब्बे जा हुब्बे माल थी, एक दूसरे की नफरत थी, कंजूसी और बुखल था। मेरे नबी एक एक चीज़ के खिलाफ बोलते चले गए, निशानदेही करके वो बाहर निकालते चले गए। लोग झूठ बोलते थे अपने मफाद के लिए, आपने झूठ से मुआशरे को पाक कर दिया। लोग खयानत करते थे, आपने खयानत को उनके माहौल से निकाला। लोग जिना करते थे, आपने जिना को उनसे दूर कर दिया कि नहीं ये पाक लोग हैं, अरे जिना इनके करीब नहीं आना। उनके दिलों में इन चीज़ों की नफरत डाल दी और फिर उनके अंदर मोहब्बत अल्लाह की डाली, रसूल की डाली, आखिरत की डाली, गरीबों का दर्द डाला, यतीमों की फिक्र पैदा कर दी, उनके अंदर की दुनिया को बदल दिया है। दिल वही है, सॉफ्टवेयर चेंज हो चुका है, खूबियां चेंज हो चुकी हैं, चेहरों पे नूर आ चुके हैं। और आज ये वही दिल हैं जो कभी अल्लाह का जिक्र सुनते थे, नबी को मारते थे, सहाबा को मारते थे, लेकिन आज वही लोग हैं कि जब इनके सामने अल्लाह का जिक्र होता है इनकी आंखों से आंसू बरस पड़ते हैं, इनके रोंगटे खड़े हैं, इनके बाल खड़े हैं, इनका जिस्म काम जाता है, इनका दिल दहल जाता है। ये अंदर तब्दीली आई है जिस वजह से बाहर की दुनिया में इतनी बड़ी तब्दीली। पहले वो माल लेने के लिए लोगों को कत्ल करते थे, अब वो अपना माल अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करते हैं, गरीबों पर खर्च करते हैं कि हमें इससे खुशी होती है। पहले वो मुआशरे में अपनी मैं के लिए लड़ते थे, अब अपनी मैं को खत्म करके एक अल्लाह के दीन के लिए खड़े हैं, अपनी मैं का जनाजा निकाल के रख दिया है। मेरे रसूल इस दुनिया में आए लोगों के दिलों को बदलने के लिए। किसको बदलने के लिए? तो हजरत यूसुफ के बारे में ये प्लानिंग मैंने बताई, आखिर भाइयों ने बाप को चक्कर दिया। अब मुझे जरा जोर से बताओ गैब का इल्म जानने वाला कौन है? हजरत याकूब नबी हैं अल्लाह के। आज कई लोग कहते हैं जी नबी भी गैब जानते हैं। ओ भाई, गैब की जो खबर अल्लाह दे दे वो नबी को पता है, लेकिन जो बात अल्लाह ना बताए वो नबी को भी पता नहीं होती। इसलिए कि कामिल, मुकम्मल और अकमल इल्म हर लिहाज से किसका है? वो प्लानिंग कर चुके, मीटिंग करके बाप के सामने गेम कर रहे हैं और वालिद यकीन कर रहे हैं और अपना लख्त जिगर उनके हाथ में दे दिया। अगर पता होता ये मंसूबा बना चुके हैं इसको गायब करने का, ईमान से बताओ हजरत याकूब अपना बेटा देते? जोर से बोलो। नहीं। इससे मालूम होता है कि गैब का इल्म पैगंबरों के पास नहीं, किसके पास है? अगर आप समझते हैं नहीं याकूब को पता था
تو پھر بیٹا دینا، نعوذ باللہ، یہ کیا ہے؟ ایسے تو کبھی بھی کوئی نہیں کرتا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کو قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے لوگوں کی باتوں میں آ کے، اور وہ آ کے چکر دے کے کہ ابا جی یہ چھوٹا بیٹا ذرا دیں، آج پنڈی شاپنگ کے لیے جانا ہے، منصوبہ بھی آپ کو پتا ہو اور پھر بھی آپ دے دیں اور بچہ قتل ہو جائے اور پھر آپ کہیں مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ حضرت یعقوب کو پتہ ہو اور بیٹا دے دیں، پھر تو یہ قصوروار بن جائیں گے کہ ایک مظلوم پر ظلم ہونے لگا تھا، آپ نے ساتھ کیوں دیا ہے؟ اس لیے اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ ہر چیز کے ذرے ذرے کا علم رکھنے والا کون ہے؟ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ قرآن کریم کہتا ہے، اللہ کہتا ہے آسمان و زمین میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو غیب کا علم رکھتا ہو، یہ چابی میرے پاس ہے، عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو۔ اللہ کہتا ہے غیب کی چابی اور کنجی میں نے رکھی ہوئی ہے، یہ پردے کے پیچھے کی بات نبی کو بھی پتہ نہیں ہوتی تو ولی کو کیسے پتہ ہوگی؟ نبی کو وہ پتہ ہے جو میں بتا دیتا ہوں، ابھی تک میں نے بتائی نہیں تھی، اس لیے یعقوب کو پتہ نہیں چلا۔ اور جہاں سے جب وہ پلاننگ کر گئے، اب بچہ کنویں میں ہے اور یہ آ کر جھوٹ بول رہے ہیں، اسی رکوع میں ہے کہ وہ بھیڑیا کھا گیا، بھیڑیا کھا گیا، ہم کھیل رہے تھے، بھیڑیا نے چیر پھاڑ دیا، یوسف قتل ہو گیا۔ حضرت یعقوب رونے لگ گئے، قرآن کریم میں ہے اتنا روئے، اتنا روتے رہے زمانے تک ان کی نظر ہی چلی گئی، اس قدر بیٹے سے محبت تھی۔ اور اگر غیب جانتے ہوتے کہہ دیتے یہ ڈرامہ بازی ختم کرو، میں ابھی چلتا ہوں، 2-4 کلومیٹر کے فاصلے پہ کنویں میں تم نے ڈالا ہے، میں ابھی نکال لیتا ہوں، لیکن جب اللہ نہیں بتا رہا تو یہ بھی نہیں پتا۔ اور جہاں سے جب وہ اٹھایا قافلے نے مصر کی منڈی میں بیچا، پھر جیل میں رہے، یعقوب کو پتہ نہیں ہے، پھر مصر کے تخت پہ چلے گئے، حضرت یعقوب کو پتہ نہیں ہے، پھر قحط پڑا، جہاں سے بھائی غلہ لینے گئے، یوسف نے پہچان لیا، اور بھائی جب واپس آتے ہیں پھر بھی باپ کو پتہ نہیں ہے، اور دوبارہ جب جاتے ہیں غلہ لینے اور وہاں جا کے راز کھلتا ہے، بات اوپن ہو جاتی ہے کہ یوسف تو مصر کا بادشاہ بن چکا ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا ایک تدبیر تم کرتے ہو اور ایک منصوبہ خفیہ طور پر بنانے والا کون ہے؟ اور تم میرے فیصلوں کو روکنا چاہتے ہو؟ میں شاید کنعان میں مرتبہ دیتا، تم نے بدماشی کی، ہم نے مصر کا بادشاہ بنایا، تمہیں ان کے قدموں میں گرایا ہے، اور جو خواب دکھایا ہے سجدے کا کہ 11 بھائیوں نے 11 ستاروں نے سجدہ کیا ہے، کہا وہ تم 11 بھائی ہو جو ہم تمہیں ان کے قدموں میں گرائیں گے، یوسف کو مرتبہ دیں گے، ہماری تقدیر کو کوئی کراس نہیں کر سکتا۔ آخر 40 سال لگ گئے، حسد کی وجہ سے حاسدین نے باپ اور بیٹے کو جدا کر دیا، 40 سال قیامت ٹوٹ پڑی باپ پر، حضرت یوسف پر۔ لیکن اب بتائیے، ارے چلو ان کو تو پتہ نہیں حضرت یعقوب کو، لیکن ادھر یوسف کو تو پتہ تھا میرے والد کنعان میں ہے، میں ہی چلا جاؤں ان تک رابطہ کر لوں، ملک کے بادشاہ بھی بنے، پہلے وزیر خوراک بھی بنے، وزیر خزانہ بھی بنے، وسائل بھی بن گئے، بادشاہ نے بیٹا بھی بنا لیا ہے وزیر اعظم نے۔ لیکن کیوں نہیں بول رہے؟ اس لیے کہ رب کہتا ہے ہم نے یوسف سے کانٹیکٹ کیا، تیرا امتحان بھی ہے صبر کا، تو نے رابطہ کوئی نہیں کرنا، یہ ہمارا حکم ہے۔ ادھر یعقوب کا صبر بھی ہم نے چیک کرنا ہے اور ان کو دنیا کو بتانا ہے کہ غیب جاننے والا کون ہے۔ 40 سال بعد ایک دن حضرت یعقوب بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں ادھر آؤ بات بتاؤں۔ جی کیا بات ہے؟ اگر تم یہ نہ کہو لولا ان تفندون کہ اس بوڑھے کا دماغ خراب ہو گیا ہے، تو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بتائیے۔ کہا آج مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لآجد ریح یوسف، 40 سال بعد مجھے بیٹی کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب کیا ہوا؟ جب بھائی مصر میں تھے انہوں نے کہا والد رو رو کے تو نہ پینا، حضرت یوسف بھی بڑا روئے، اس وقت انہوں نے اپنی قمیض اتاری، نبی تھے، اللہ نے کہا قمیض اتارو، قمیض دو، اب بھائیوں کو دی کہ جاؤ حضرت یعقوب کی آنکھوں پر یوں لگانا، اللہ ان کو بینائی عطا کر دے گا۔ شفا دینے والا کون ہے؟ لیکن انبیاء کے تبرکات کے ہم قائل ہیں، اولیاء کے تبرکات کے بھی ہم قائل ہیں، یاد رکھنا، یہ ایک الگ عنوان ہے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ اب جب وہ وہاں سے چلی قمیض، مصر میں ابھی بیٹے لے کے چلے سواری پر، یہ ملک شام میں، دوسرے ملک میں کوئی ٹیلی فون نہیں، رابطہ نہیں۔ آج اللہ نے حضرت یعقوب کو حضرت یوسف کی خوشبو سونگھا دی، آج وقت آیا ہے راز کھلنے کا۔ تو ابھی ایڈوانس کہنے لگے اگر یہ نہ کہو بوڑھے کا دماغ خراب ہو گیا رو رو کے، تو میں بتاؤں یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب وہ یکدم کہنے لگے انا ابانا لفی ضلالک القدیم، اوے ہمارے ابا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟
وہ پرانے دور کی ایسی باتیں پھر شروع کر دی آپ نے. کدھر گیا یوسف؟ کدھر ہے؟ 40 سال ہو گئے, وہ تو ختم. چونکہ آج تک تو یہی پردہ ڈالا ہوا نا کہ بیڑیا کھا گیا ہے. وہ تو اپنے موقع پر کھڑے ہیں, لیکن حضرت یعقوب سمجھ گئے گیم ہوئی ہے. کہاں ہے پتہ کوئی نہیں ہے. آج پھر وہاں سے قمیص چلی, خوشبو اس جگہ آئی. اب اللہ راز کھولنے لگا ہے. تو جب اللہ راز بتاتا ہے تو نبی بول پڑتا ہے, راز نبی ساتھ ساتھ درست کریں. خلاصہ یہ, آج جب قمیض آتی ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت, فیصلہ برابر ہوا. حضرت یوسف کی قمیض یعقوب پیغمبر نے اپنی آنکھوں پہ لگائی, اللہ نے وہ نبینا آنکھوں کو دوبارہ بینا کر دیا. مجھے بتائیں شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہمارا امتحان ہوتا ہے. ہم کینسر میں ڈال دیں, یرکان میں ڈال دیں, ہمیں چھوڑ کے آگے پیچھے نہ جاؤ. عورتیں آنیاں جی فلانی قبراں تے پھیرا منو تو ٹھیک ہو ویسو, فلانی زیارتیں جو دیکھ جاؤ تو ٹھیک ہو ویسو. بھائی اس بابے شفا دینی ہے, شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کہتے ہیں مجھ سے بڑھ کر کوئی تمہیں دے سکتے ہیں؟ نیک لوگوں سے دعا کرواؤ, باقی نظر نیاز تو میرے آگے تم نے کرنی ہے. چیک کرو حضرت یعقوب پر اتنا بڑا امتحان ہے. یہ جن کا بیٹا چھن جائے ان سے پوچھیں کیا بیتتی ہے. لیکن کہا کہ 40 سال مجال نہیں کہ کبھی میری برگاہ میں شکوہ آیا ہو یا میری برگاہ سے ہٹ کے کسی غیر کی طرف دیکھا ہو. اور ادھر یوسف کو دے کر ہم آزما رہے ہیں, یعقوب سے لے کر ہم آزما رہے ہیں, اور یوسف کو مرتبے پر پہنچانے کے لیے آزمائشوں کے پیریڈ سے گزارا ہے کہ جو گزر بنتے ہیں آزمائشوں میں وہی باکمال لیڈر ثابت ہوتے ہیں. کل تب جا کے غریبوں کا, قیدیوں, یتیموں کا درد ہوگا. اور اگر اس ایلیٹ کلاس کو بغیر کسی قربانی کے ڈائریکٹ کسی سیٹ پہ بٹھا دیا جائے تو وہ وقت کے ظالم حکمران بنتے ہیں, اور اللہ پیغمبروں کو مشکلات سے گزارتا ہے. اور یہ تربیت ہے دنیا میں جو چل رہی ہے, اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے. عالمین یعنی جہانوں کا تربیت کرنے والا, اور کہتا ہے وہ میرا اپنا علم ہے, مجھے پتہ ہے میں نے کس کو کس مرلے سے گزارنا ہے. اس لیے بھائیو وہی رب کہتا ہے یہ دل بنتا بھی ہے یہ بگڑتا بھی ہے, لہٰذا تم سمجھ جانا. پھر ایک وقت آیا یہاں سے مصر گئے, بھائی آگے جھکے, وہ خواب پوری ہوئی اور اللہ نے اپنا فیصلہ پورا کرا لیا. تو رب نے جس کو دیا ہے آپ دل سے اس کو تسلیم کر لیں, آپ اندر حسد نہ لائیں, اس سے نقصان آپ کا بھی ہوگا. اس کی دنیا چلی جائے گی ایک مرتبہ, لیکن آپ کا دین کوئی نہیں بچے گا. دل میں حسد کی بجائے محبت پیدا کریں, خیر خواہی پیدا کریں. باقی تفصیل اگلے جمعے پہ. وما علینا الا البلاغ.